مسلوح الدین یہ سوال میاں والی سے پوچھتے ہیں کہ عیسائی مذہب کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ مرد ہے یا پھر عورت؟ اگر مرد ہے تو کیا اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے کہ جس سے بیٹا ہوا؟ عیسائی مذہب کہتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ مرد ہے یا عورت؟ اگر مرد ہے تو کیا اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے کہ جس سے بیٹا ہوا؟ محترمی، آپ نے سوال کرتے ہوئے صرف ایک امکان کی بات کی ہے اور دوسرے امکان کو چھوڑ گئے۔ آپ نے یہ کہا کہ عیسائی مذہب کہتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ مرد ہے یا عورت؟ آپ نے دو امکانات رکھے۔ اس کے بعد آپ نے آگے اگلے حصے میں کہا تو کیا اللہ کے اگر مرد ہے تو کیا اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے کہ جس سے کوئی بیٹا ہوا؟ آپ نے اس امکان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر اللہ بیوی ہے تو کیا اس کا کوئی شوہر بھی ہے جس سے بیٹا پیدا ہوا ہو؟ جس سے آپ نے اللہ کے بارے میں مرد ہی کے بارے میں کیوں سوچا، جبکہ آپ کہہ رہے تھے کہ امکانات دو ہیں؟ اور پھر جب آپ مرد کہتے ہیں تو آپ کی مراد مذکر نہیں ہوتی۔ آپ جانور مذکر ہوتا ہے، لیکن بیل کو کوئی بھی مرد نہیں کہتا، گدھے کو کوئی بھی مرد نہیں کہتا، گھوڑے کو کوئی بھی مرد نہیں کہتا، شیر کو کوئی بھی مرد نہیں کہتا۔ جب آپ مرد کہتے ہیں تو آپ انسان مراد لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہی کب ہے کہ خدا انسان ہے جو آپ الٹا ہمارے ذمہ یہ سوال لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کی مراد مذکر یا مؤنث کی تھی تو تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے جنسی تعلقات بھی ضروری ہوں۔ اردو میں کتاب مؤنث ہے، میری کتاب، خدا کی کتاب، تو مؤنث ہونے کی وجہ سے کیا یہ عورت ہو جاتی ہے؟ اب اس کا کوئی کتابہ، کوئی شوہر بھی ہونا چاہیے؟ گرامر کا مذکر اور مؤنث بالکل الگ ہے، جنسی مذکر مؤنث بالکل الگ ہے۔ ایسے کیڑے پائے جاتے ہیں جن کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی صفات پائی جاتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے۔ انسانوں میں 2 ہرمافروڈائٹس ہوتے ہیں جن میں مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جنہیں فقہ کی زبان میں خنثی کہا جاتا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں پورا ایک چیپٹر، پورا ایک باب کتاب الخنثی موجود ہے جس میں اس موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ اب ایسے آدمی کو کہاں کھڑا کیا جائے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز ہے اور مشترکہ نماز ہے تو اگلی صف میں مرد، پچھلی صف میں بچے، اس سے پچھلی صف میں عورتیں، تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک حد فاصل رہے۔ لیکن اگر یہ ہیجڑے ہوں، خنثی ہوں، ان کو کہاں کھڑا کیا جائے؟ نہ یہ ہیوں میں نہ یہ شیوں میں۔ ان کو کہاں ڈالیں بھائی؟ ان کو بچوں کے ساتھ کھڑا کریں، ان کو عورتوں کے ساتھ کھڑا کریں، انہیں مردوں کے ساتھ کھڑا کریں۔ پورا ایک چیپٹر موجود ہے، لیکن یہاں پہ وہ بھی مراد نہیں ہے۔ اگر خدا کے ہاں کچھ بیٹا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ عیسائی مذہب کہتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ مرد ہے یا عورت؟ نہیں بابا، نہ اللہ عورت ہے نہ اللہ مرد ہے، نہ اللہ مذکر ہے نہ اللہ مؤنث ہے۔ لفظ اللہ مذکر ہے گرامر کے اعتبار سے، لیکن اللہ مذکر نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کو مذکر بنا دیں گے حقیقی معنی میں تو پھر آپ کو جنسی تعلقات پیدا کرنا پڑ جائیں گے، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ کرے یا اپنے ساتھ کرے۔ لیکن اگر گرامر کا مذکر لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، گرامر کا مؤنث ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی میں خدا نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، اور چونکہ مذکر اور مؤنث نہیں، اس لیے عورت اور مرد کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب عورت اور مرد کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو جسمانی تعلقات کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جب جسمانی تعلقات کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو ایسے کسی بچے کا تصور ذہن میں نہیں آتا جو جسمانی تعلقات کے نتیجے میں برآمد ہوتا ہو۔ آپ کا سوال غلط در غلط مفروضہ جات پر مبنی ہے، ان مفروضہ جات پر جنہیں دنیا کا کوئی عیسائی بھی نہیں مانتا۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے بھائی آپ کے یہاں اللہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ کہے گا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں، نہ اللہ عورت ہے نہ مرد ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ روح ہے۔ اب روح کے کون سے مرد اور عورت ہوا کرتے ہیں؟ وہ بیچارہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ آپ پہلے کسی سے غلط عقیدہ منسوب کرتے ہیں، پھر اس کی تردید کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے، نیم اے ڈاگ اینڈ ہینگ اٹ، کہ کتے کا کوئی سا بھی برا نام رکھ دو اور پھر اس کو لٹکا دو پھانسی پہ۔ تو آپ پہلے غلط چیز منسوب کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہے غلط۔ بھئی ہم بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں، کبھی کسی نے ایسا مانا نہیں ہے، خدا کو کبھی نہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ بحث کبھی چلی ہی نہیں ہے مسیحیت میں یا کسی آپ کے ہاں بھی کہیں پر بھی۔ تو اس کو زبردستی دوسرے سے منسوب کر دینا اور یہ کہا جائے کہ چونکہ اللہ مذکر ہے تو اچھا آپ بتائیے اب مذکر ہے تو بھائی فلاں چیز بھی ہے فلاں بھی ہے، اس بحث میں پڑ جائیں گے تو سوائے فضولیات کے اور کیا ہوگا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات
مذکر اور مؤنث کی سے مبرہ تر ہے، وہ گرامر کے قواعد کے اس پہ اطلاق نہیں ہوتا ہے. آپ اس کو مذکر اور مؤنث میں چونکہ لا نہیں سکتے ہیں تو تمام آپ کے اعتراضات اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ قطعاً غلط ثابت ہوتے ہیں.